إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین مالک ارض و سما اور خالق کائنات کے لیے ہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے نماز کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز یہ دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور اگر آپ اس نماز کے بارے میں دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور نماز یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ آپ چاہے سفر میں ہوں یا حضر میں، یا تندرست ہو یا بیمار، کسی بھی حالت میں اس نماز کی معافی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میدان جنگ ہو اور دشمنوں سے قتال جاری ہو، جہاد کے میدان میں بھی نماز آپ کو معاف نہیں ہے۔ نماز تو دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو یوں سمجھے کہ دین اسلام کے اس نے ایک رکن کو ادا نہیں کیا۔ قرآن و حدیث کے اندر نماز کی بڑی اہمیت ہے،
آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت، ہمارے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے اسلاف کس قدر نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، کس قدر نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور کس طریقے سے ان کو نماز کی فکر تھی۔ اور آج پھر ہم اب دیکھیں، اپنا محاسبہ بھی کریں اپنے زمین میں بھی جا کے کہ آج وہ رکن جو اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کر دیا ہے، اس حوالے سے ہماری کیا کنڈیشن ہے، ہم کتنا سستی کا شکار ہیں اس ارکان کو ادا کرنے کے لیے، ہم کس طریقے سے مسجد میں جاتے ہیں۔ میں ہوں یا آپ، ہم میں سے ہر شخص کامیابی کی تلاش میں رہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کامیابی میرے قدم چومے، دن رات میں بھی کوشش میں لگا ہوا ہوں، آپ بھی اسی کوشش میں ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کہیں سے کوئی ایسا راستہ، ایک ذرا سی کوئی چیز مجھے نظر آ جائے کہ یہاں مجھے فائدہ ہو، اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے میں بھی دوڑتا ہوں، آپ بھی دوڑتے ہیں۔ لیکن کتنی ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ دن میں اللہ کے گھر سے ایک نہیں، دو نہیں، 5 مرتبہ آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ مؤذن دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر سے یہ آواز لگاتا ہے، یہ منادی کرتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ میں اور آپ اس کامیابی کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیوں ہم مسجدوں سے دور رہتے ہیں؟ کیوں ہم نماز با جماعت ادا نہیں کرتے؟ نماز میں اتنی سستی کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں اتنا نماز سے دور رہتے ہیں؟ کامیابی کی آواز اللہ کے گھر سے آ رہی ہے، آواز دینے والا بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم اس نماز کی طرف، کامیابی کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہم کیوں دور چلے جاتے ہیں؟ ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، ہم مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں، نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص باہر کھڑا ہے، کوئی دوست آتا ہے، اس کو کہتا ہے بھائی آؤ چلتے ہیں نماز کے لیے، تو وہ سامنے سے کہہ دیتا ہے میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، میرے کپڑے ناپاک ہیں، یہ بہانہ کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ شخص، کوئی دوسرا شخص اس کو آ کر کہے آؤ بھائی فلاں پارٹی ہے اس میں چلتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے چلتے ہیں، دعوت میں چلتے ہیں، تو سامنے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ رک میں کپڑے بدل کے آتا ہوں پھر چلتے ہیں۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ آج ہمارا ایمان ہمیں ہمارے بستروں سے اٹھا کر مسجد لے کر نہیں آ سکتا، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ کس طریقے سے ہم دعوے کرتے ہیں؟ ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، اپنے نرم گرم بستروں میں موجود ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لاتے۔ اور نماز تو وہ عظیم رکن ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی چیز دینا چاہیے، اللہ نے وحی کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پیغام پہنچا دیا۔ زکوٰۃ کی باری آئی، اللہ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا۔ حج کی باری آئی، اس کے اراکین کے بارے میں، ارکان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، جبرائیل نے وحی آ کے بتا دی۔ ہر کام وحی کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ نے جبرائیل کو نہیں بھیجا بلکہ اپنے نبی کو اپنے پاس معراج پر بلا لیا، اور معراج پر بلا کر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 50 نمازیں فرض کی، 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی، آپ اللہ سے درخواست کریں کہ اس نماز میں تخفیف کر دے۔
نبی علیہ السلام گئے، نمازیں کم ہوتی رہی، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ جائیں، آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ نبی علیہ السلام نے کہا مجھے شرم آتی ہے، اپنے رب کے پاس جا کے دوبارہ درخواست کروں۔ آسمان سے آواز آتی ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یبدلوک، ہم اپنی بات کو تبدیل نہیں کرتے، آپ کی امت میں سے اب جو شخص بھی 5 نمازیں پڑھے گا اس کو ہم 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ نمازیں 5 ہے، ثواب کتنا ہے؟ 50 نمازوں کا۔ کوئی شخص 2 شخص نماز با جماعت پڑھتا ہے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور نماز کو پڑھ کر عبادت سمجھ کر نماز پڑھتا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری ایام زندگی کے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، خشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ جیسے ہی سب سے پہلے ہوش آیا، کیا سوال کیا؟ نہ سیدنا حسن کے بارے میں پوچھا، نہ سیدنا حسین کے بارے میں پوچھا، کسی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے کہا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تو مسجد کے اندر اپنی صفوں میں موجود ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اٹھنا چاہا، بے ہوش ہو گئے، خشی طاری ہو گئی، گر گئے، دوبارہ ہوش آیا، پھر سب سے پہلے سوال کیا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ دوسری مرتبہ بھی اس طرح ہوا، تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو نبی علیہ السلام سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھے کا سہارا لے کر مسجد میں روانہ ہو گئے، مسجد کی طرف چلے گئے۔ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، حدیث میں آتا ہے اس وقت جب ایک کندھے پر اور دوسرے کندھے پر اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک طرف سیدنا عباس ہے، دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارا دیا ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس حال میں مسجد میں لے کر آئے کہ اللہ کے نبی کے پاؤں کے نشانات زمین پر لگ رہے تھے، زمین پر پاؤں کے نشانات لگے۔ اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے نماز میں سستی نہیں کی، نماز کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے اپنی امت کو آخری نصیحت کیا کر کے گئے تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، اور تمہارے جو غلام لونڈی ہیں ان کی حفاظت کرنا۔ آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کو پیغام دے کے جا رہے ہیں، وہ یہی پیغام ہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا۔ جاتے وقت بھی اللہ کے نبی کی یہی وصیت اپنی امت کے لیے، لیکن آج ہمارا علم یہ کہے ہم اذان سنتے ہیں اس کے باوجود بھی مسجد میں نہیں آتے۔ ہم اتنا دور کیوں ہیں نماز سے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، جب گھر سے نماز پڑھانے کے لیے نکلے، مسجد نبوی میں پہنچے، مصلی پر کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، تو ابو لولو مجوسی اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، فَتَنَاوَلُوا يَدَ عبد الرحمن بن عوف، وَقَدَّمَ، عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ کو پکڑ کر آگے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ انہوں نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کے حالت میں گھر لے کر گئے ان کو۔ جب گھر جا کر بے ہوشی کے عالم میں ہے، صحابہ کرام آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے سیدنا عمر کی طبیعت کیسی ہے۔ ان میں سے ایک صحابی رسول مسور بن مخرمہ بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اصحاب رسول اللہ اصلی عمر، اے اصحاب رسول، اللہ کے نبی کے ساتھیوں،
مجھے یہ بتاؤ کہ عمر نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ لوگوں نے کہا مسور کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو اس وقت سیدنا عمر کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے؟ اس کنڈیشن میں بھی تم پوچھتے ہو کہ عمر نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ وہ کہتے جی ہاں میں جانتا ہوں اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے، ان کے خنجروں کے وار سے کوئی چیز کھا نہیں سکتے، دودھ پلایا گیا وہ نکل گیا اور کھجور کا پانی پلایا گیا، جو چیز بھی پلائی گئی وہ پیٹ سے نکل گئی، اس وقت بھی تم یہ کہہ رہے ہو؟ کہتے جی ہاں میں جانتا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آ جائے تو سب سے پہلے ان سے یہ کہنا آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ سیدنا عمر کو اس بات کا دکھ نہیں ہوگا کہ مجھے زخم کتنا لگے ہیں، اس وقت کتنی تکلیف میں ہوں، اس بات کا غم زیادہ ہوگا کہ ابھی تک انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ اس چیز کی فکر زیادہ ہوگی، اتنا وقت گزر گیا اور ابھی تک میں نے نماز نہیں پڑھی، اس وقت ان کو زیادہ فکر ہوگی، اسی چیز کی ہوگی کہیں میری نماز ضائع نہ ہو جائے، کہیں دنیا سے ایسے نہ چلے جاؤں کہ میری نماز ضائع ہو جائے، نماز میں نے نہ پڑھی ہو۔ سیدنا عمر تو فرماتے ہیں لا حظ فی الاسلام فمن ترک الصلاۃ، اس شخص کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو شخص بھی جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، دین اسلام میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کیا کیا کرتے تھے؟ جب مسلمانوں کے امیر تھے اس وقت زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کسی کو روانہ کرتے کہ جاؤ فلاں علاقے میں فلاں بستی میں جاؤ، وہاں سے زکوٰۃ وصول کرو، اور اس بستی کے اندر یہودی بھی ہوں گے ان سے جزیہ وصول کرنا، جزیہ وصول کرنا۔ اور ساتھ میں کیا فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے زبان سے، کلمے کی اقرار کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس سے آپ نے زکوٰۃ وصول نہیں کرنی۔ جس طریقے سے ایک یہودی سے جزیہ وصول کیا جائے گا، اسی طریقے سے یہ بے نمازی ہے، کلمہ پڑھ لیا نماز نہیں پڑھتا، اس سے زکوٰۃ نہیں بلکہ اس سے بھی جزیہ وصول کرنا، جزیہ وصول کرنا اس سے۔ اور جزیہ کیا چیز ہے؟ سال کے بعد ہر بالغ شخص سے 1 درہم سونا وصول کیا جاتا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں سیدنا عمر؟ جو کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، آپ نے اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کرنی۔ جس طریقے سے ایک یہودی سے جزیہ وصول کیا جائے گا، اسی طریقے سے اس سے بھی جزیہ لینا۔ دین اسلام میں نماز کی اہمیت ہے، لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق تھے، بڑے غریب صحابی تھے، لیکن جیسے ہی سردیاں آتی، سردیوں کا موسم ہوتا، بڑے خوش ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن مسعود وجہ کیا ہے؟ آپ تو غریب صحابی ہیں، غریب ہیں، سردیوں کے دن چھوٹے، راتیں بڑی ہوتی ہے، آپ کو پریشان ہونا چاہیے، کام لگا نہ لگا، کوئی مزدوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہتا ہے اس کی غم نہیں ہے، سردیوں کے آنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہے، جب سردیاں آتی ہے میں خوش ہو جاتا ہوں، وہ اس لیے دن چھوٹے ہوتے ہیں، دن میں روزہ رکھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں، دن گزر جاتا ہے معلوم نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے دن ہوتے، بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے سردیوں کے آنے سے خوش ہوتا ہوں، دن چھوٹے ہوتے ہیں اور دن میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اور راتیں لمبی ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جاتا ہوں، جب فوراً سو جاتا ہوں تو پھر صبح نماز سے پہلے آنکھ کھل جاتی ہے، تہجد کا اہتمام بھی کر لیتا ہوں۔ یہ 2 فائدے سردیوں میں مجھے حاصل ہوتے ہیں، گرمیوں میں بھی حاصل ہوتے ہیں لیکن مشقت زیادہ ہوتی ہے، گرمیوں کے دن بڑے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہے،
گرمی میں پیاس لگتی ہے، روزہ رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے روزہ رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہوں۔ آج ہم لوگ اگر نماز سے دور ہیں، فجر کی نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، آؤ نماز کے لیے، ہم نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ہم لوگ عشاء کی نماز کے فوراً بعد نہیں سوتے، موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ 12 بجے 2 بجے ہماری رات ہوتی ہے، جب رات کو بستر پر جا کر اتنی دیر سے سوئیں گے، صبح فجر میں آنکھ کیسے کھلے گی؟ وجہ یہی ہے ہماری نمازی نے سستی کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت کو یاد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ ذکر کیا ہے قرآن کے اندر۔ قرآن کے اندر اللہ نے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ ذکر کیا ہے۔ وہ مکالمہ کیا ہے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو جہنمیوں سے سوال کریں گے، بھائی یہ بتاؤ تو صحیح تمہارے جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ کس بنا پر تم جہنم میں آئے ہو؟ کیا کہیں گے وہ؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے آج جہنم میں ہمیں ڈالا گیا۔ یہی وجہ ہے جہنم میں ڈالنے کی۔ کیا وجہ؟ کہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، بخاری کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ اللہ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا اور جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں ہوں گے سارے کے سارے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن جو شخص دنیا کے اندر دکھلاوے کے لیے سجدہ کرتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ نہیں کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین اس کی کمر کو تختہ بنا دے گا۔ وہ سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، دنیا کے اندر جب ان کو بلایا جاتا تھا اللہ کے گھر سے آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اس وقت یہ صحیح سالم ہوتے تھے، اللہ کے گھر میں آ کے رکوع سجود نہیں کیا کہتے تھے۔ آج قیامت کے دن اللہ کی جب پنڈلی ظاہر ہو گئی اس وقت سجدہ کرنا چاہیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، غور کرنے کا مقام ہے۔ آج میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، دن میں اللہ رب العالمین نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہے، اگر ہم ان 5 نمازوں میں کچھ سستی کوتاہی کا شکار ہے تو پھر اپنے انجام کو ہم دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بھی نماز کی حفاظت کرتا ہے قیامت کے دن یہ اس کے لیے برہان ہوگا، دلیل ہوگی، روشنی ہوگی اس کے لیے۔ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور بھی نہیں ہوگی، نجات بھی نہیں ہوگی، برہان بھی نہیں ہوگی، اور کل قیامت کے دن یہ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حمان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ اور آپ ذرا سوچئے، ایک چھوٹا بچہ اگر کسی بڑے کے سامنے آتا ہے اس کو کتنا غصہ آتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے آتا ہے اس کو کتنا غصہ آئے گا۔ فرعون تو بہت ظالم شخص تھا دنیا کے اندر جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، ایک فقال انا ربکم الاعلی، جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو کیا عذاب دے گا۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت بنا کر رکھ دیا، کل قیامت کے دن جو شخص بے نمازی ہوگا اس کا انجام بھی اس فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جو سزا، جو عذاب فرعون کو دیا جائے گا یہ عذاب اس شخص کو بھی دیا جائے گا جو بے نمازی ہوگا، نماز نہیں پڑھتا ہوگا۔ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔